حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فیض تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری فرمایا. اس کے اوپر آپ کے سامنے کلام ہوا تھا اور ملائکہ کائنات کے ساتھ آپ کے دادا جان کے ایک دوستانہ مراسم اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی دعا فرما دینا آپ کی اولاد کے لیے. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جس روایت کو نقل فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تبارک و تعالی جس سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کیا اسے دین کی فکر، دین کی سمجھ، دین کا علم نصیب فرما دیتے ہیں. بحمدہ تعالی امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہم فقہ حنفی سے ہے، فقہ کیا ہے؟ قانون ہے، اسلامی احکامات ہے. تو جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی نے فقہ حنفی کا اجرا فرمایا ہے تو آپ کے دامن سے ہم وابستہ ہوئے ہیں. تو یہ مراد وہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس سے خیر کا ارادہ فرمائے اسے دین کی سمجھ نصیب فرما دیتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی علم کے اوپر دسترس اور کیوں نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتی ہیں میرا زمانہ تمام زمانوں سے بہتر. بے شک وہ زمانہ جس میں سورج طلوع ہوتا تھا یہاں تک کہ سورج غروب ہوتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آب و گل میں جلوہ کرتے، اس صبح شام سے بہتر کوئی بھی صبح شام نہیں ہو سکتی اس کائنات، وہ سب سے بہترین زمانہ. ثم یلونی فرمایا خیر القرون قرونی، ثم یلونی پھر جو زمانہ میرے ساتھ ملا ہوا پھر اس کے ساتھ جو زمانہ ملا ہوا وہ بہترین زمانہ ہے. تو بحمدہ تعالی امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ یہ تیسرا زمانہ جس کی بشارت حضور علیہ السلام نے فرمائی خیر کی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ تابعین میں سے تھے کہ آپ نے جو علم حاصل کیا، جو آپ نے فیض حاصل کیا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. تو اس لیے ہم اس لیے بھی وابستہ ہے کہ کیونکہ آپ نے صحابہ کو بدرجہ اولا دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نماز کس طرح ادا فرماتے تھے. آپ نے صحابہ کرام کو بدرجہ اولا اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دین کے معاملات کو وہ کیسے حل فرماتے تھے. تو یہ تھی کیونکہ آپ کا جو علم تھا کس طرح حصول علم کی طرف رغبت وہ آپ کے سامنے پیش کیا. بحمدہ جب آپ نے علم دین حاصل کیا اور دین پر مسائل پر ان کا استنباط فرمایا اور آپ مشہور تھے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ جب کسی مسئلے پر دلائل دیتے ہیں تو ایک دلیل کے بعد دوسری دلیل کی حاجت باقی نہیں رہتی. یعنی آئے آپ کا ایک علمی کلام تھا، علمی مقام تھا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی آپ کی علمی وجاہت کو دیکھتے ہوئے ابو جعفر منصور نے بادشاہ وقت نے یہ چاہا کہ آپ کو قاضی القضاء کے عہدے پر، چیف جسٹس کے عہدے پر فائز کر دیا جائے تاکہ جو رعایا آپ کے خلاف ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کتنے چاہنے والے ہیں وہ سب کے سب ہمارے حمایتی ہو جائیں گے. تو ہر دور میں یہ رہا ہے جو حکمران ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، کچھ علماء کرام کو اپنے من مانی فیصلوں کو ثابت کرنے کے لیے اپنے ساتھ رکھتے ہیں، انہیں بہترین پروٹوکول اور ہدیہ بخشش دی جاتی ہے اور پھر غلط فیصلے اور اپنا تعارف، اپنی تعریف کروائی جاتی ہے. اللہ اکبر. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے لیے انہوں نے تقریباً 30 علماء کرام کو پہلے سے تیار کر دیا. وہ اگر کوئی دلیل دے مسئلے کے اوپر تو تم نے ان کا ایسے دلیل کے ساتھ رد کرنا ہے، یوں ایسے رد کرنا ہے، ان کے اس قول کے اوپر ایسے بول دینا ہے. اللہ اکبر. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ابو جعفر منصور کے دربار میں آئے اور آن کر انہوں نے کہا کہ آپ
قاضی القضاء کے عہدے کے اوپر آپ کو ہم فائز کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کے اوپر فائز ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے سادہ سا جواب دیا کہ میں اس عہدے کا اہل نہیں ہوں، اگرچہ حدیث مبارکہ میں باب الامارات کے اندر پورا باب موجود ہے کہ عہدہ لینا، عہدے کی تمنا کرنا، آخرت میں اس کا کتنا وبال اور پکڑ ہے۔ یا تو آج یہ تمنا کی جاتی ہے کہ میں کسی عہدے کے اوپر فائز ہو جاؤں، اگر عہدے پر فائز ہونے کے بعد پھر اس کا قضا حقوق خیال رکھنا، اس کے حقوق لوازمات کو پورے کرنا نہیں کرتا تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے اوپر سخت پکڑ ہے۔ تو بہرحال آپ نے کہا میں تو اس کا اہل نہیں ہوں، اور بادشاہ فوراً بولا کہ کیا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ اس کے اہل نہیں ہیں، آپ سے زیادہ علم والا کون ہے، آپ تو بے شک جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ پھر بات تو ایسی ہی ہے کہ جو شخص جھوٹا ہو تو جھوٹے کے لیے عمارت نہیں ہے، جھوٹا کبھی جج نہیں بن سکتا۔ اگر میں جھوٹا ہوں، آپ نے خود کہہ دیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں جھوٹا نہیں ہوں اور آپ نے جھوٹ کی طرف میری طرف نسبت کی ہے، پھر تو آپ جھوٹے ہوئے، تو پھر آپ جھوٹے ہوئے تو پھر آپ اس خلافت کے مستحق نہیں۔ یوں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی لاجواب کیا، اگرچہ پھر آپ کی شہادت بھی کچھ اسی طریقے کے ساتھ ہوئی کہ بادشاہ کے ظلم و ستم کے ساتھ آپ نے عہدے کو قبول نہ کیا۔ یہ ہوتا تھا کہ ہر دور میں علماء کرام ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، حق کی جانب۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے اس عہدے کو قبول نہ کیا کہ تاکہ اس بادشاہ کی من مانی مسائل کو، من مانی اس کے احکامات کو، اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا، اس کے مطابق فیصلے دینے ہوں گے۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جن کے پاس چند 10-15 لوگ آ گئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ نے فتویٰ دیا ہے۔ وہ فتویٰ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے مقتدی قرات نہیں کرے گا، یعنی ہم جب فرض نماز ادا کرتے ہیں، امام جو قرات کر رہا ہوتا ہے فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں، چاہے سیدھی کرے بلند آواز سے آہستہ، مقتدی 4 رکعتوں میں امام کے پیچھے تلاوت سورہ فاتحہ یا سورت نہیں کرتے ہیں۔ یعنی ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے کہا کہ میں نے سنا آپ نے یہ فتویٰ دیا، بالکل ایسا ہی مسئلہ ہے، آپ نے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو تلاوت کیا ہے تو اس کے مطابق یہ فتویٰ دیا ہے۔ امام کی قرات یہ مقتدی کی قرات ہے، مقتدی کی قرات امام کی قرات ہے، تو امام جو قرات کرتا ہے وہ مقتدی کی قرات بن جاتی ہے۔ وہ کہنے لگے کہ کیا آپ نے نہ دیکھا لوگوں کو کیا ثواب سے آپ محروم کر رہے ہیں کہ اگر وہ نہیں پڑھتے، امام پڑھ رہے ہیں، سارا ثواب تو امام لے جائے گا، یہ تو ثواب سے محروم رہ جائیں گے۔ اب جیسے آپ عمومی طور پر ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب مسئلے میں بات ہو رہی ہو کسی ایک عالم دین سے اور 4-5 شخص بھی بیٹھے ہوں تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ ہر کوئی بول رہا ہوتا ہے بھئی یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہو گیا۔ اب جب سب بولنے شروع ہو گئے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ 15 کے 15 سب مل کے مجھ سے سوالات نہ کرو، تم اپنا ایک شخص مقرر کر لو جو مجھ سے سوال کرے، اس سے میں بات کروں، سب کا جواب تو نہیں دے سکتا، اتنا وقت تو نہیں ہے۔ اور سب نے کہا یہ بات ٹھیک ہے، انہوں نے سب سے زیادہ جو علم والا تھا اسے مقرر کرنے کے بعد کہ کیا پھر آپ نے سوال کیا، اس کا سوال تمہارا سوال شمار ہوگا اور اس کا جواب تمہارا جواب شمار ہوگا۔ سب نے بولا ہاں اسی طرح، اللہ اکبر۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا یہی تو ہم کہتے ہیں کہ قرات امام کرتا ہے، سب کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ثواب نصیب فرمائے۔ یہ جو ہم فقہ حنفی فالو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے مسائل جو ہیں وہ رمضان المبارک میں بیان کیے جاتے ہیں، تو یہ امام صاحب کا تھا، ایک علمی مقام تھا
کیونکہ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو خود نمازیں پڑھتے دیکھا اور ان کے پیچھے نمازیں پڑھی. اب جیسے کوئی شخص آیا اور آ کر کہنے لگا امام صاحب آپ نے تو فتویٰ دیا ہے کہ جب نماز ادا کی جائے تکبیر تحریمہ کی جائے تو کانوں کی لو تک اس کے برابر یہ ہاتھوں کو لے کے جایا جائے. تو حدیث مبارکہ میں تو آتا ہے حضور علیہ السلام نے کندھے تک ہاتھ اٹھائے. تو امام صاحب نے ارشاد فرمایا حدیث مبارکہ میں تو 3 روایتیں آتی ہیں. حضور علیہ السلام نے کندھے سے نیچے تک ہاتھ اٹھائے, سینے تک, کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھائے, اور حضور علیہ السلام نے کانوں تک ہاتھ اٹھائے. تو آپ کی جو فقہ حنفی ہے نا, آپ کی جو علمی ذہانت ہے, جو علمی قابلیت ہے, اس میں آپ کا ایک اسلوب یہ بھی ہے کہ آپ نے اس حدیث مبارکہ پر عمل کیا ہے کہ اگرچہ اس کے خلاف بھی حدیث مبارکہ موجود ہو مگر سب میں تطبیق ہو جاتی ہے, عمل سب بھی ہو جاتا ہے. تو کہا کہ تم اگر کندھے تک ہاتھ اٹھاتی ہو تو پھر بتاؤ پھر جو کانوں کی لو تک, کانوں تک ہاتھ اٹھائے یا سینے سے نیچے اور سینے تک اٹھائے کندھے سے نیچے تک, ان حدیثوں کے اوپر عمل کیسے کرو گے؟ تو آپ نے فتویٰ یہ دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. تو آپ نے فتویٰ یہ دیا ہے عربی کے اندر ایک ہاتھ جو ہے وہ ہاتھ یہ انگلی سے لے کر یہ کلائی تک, اور بعد میں لکھا یہ نیچے پورا اس کو ہاتھ بولا جاتا ہے, اور کلائی تک بھی مراد لیا جائے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب تم اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھاؤ گے تو جس راوی نے اس ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھتے ہوئے دیکھا, ابتدا میں یہ دیکھا سینے سے سینے تک, پھر جس راوی نے دیکھا کندھوں تک, پھر جس راوی نے دیکھا کانوں تک, تو تم کانوں تک اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ, تینوں حدیثوں کے اوپر عمل ہو جائے گا. تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی حدیث مبارکہ کے اندر آپ کی ایک تطبیق تھی, آپ کا علمی مقام تھا. ماشاءاللہ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ سے بھی مدینہ المنورہ میں آپ کی ملاقات ہوئی, اور وہ بھی امام مالک علیہ رحمہ بھی کہتے تھے کہ سنا ہوا تو یہ ہے کہ آپ ایک ہی دلیل دیتے ہیں اور دوسری دلیل کی نوبت نہیں آتی ہے. وہ فہم و فراست, من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. وہ امام مالک نے کہا کہ آپ کہاں سے ہیں, پتہ تو تھا آپ کو, کہا کہ میں تو اہل کوفہ سے ہوں. آپ نے امام مالک علیہ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کوفی لا یوفی, یعنی وہ کوفی کے جن میں وفا نہیں ہوتی ہے. یہ اس طرح ایک امتحان لینا چاہا. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا تو پھر تو آپ کہاں سے ہیں؟ میں اہل مدینہ سے ہوں. تو امام صاحب نے فرمایا کہ من اہل المدینہ مرض علی النفاق, تو مدینہ والوں کے تو اللہ تبارک و تعالی نے نفاق کا ذکر فرمایا ہے. یعنی مراد یہ تھا کہ ہر ایک مراد نہیں ہے. اگر کوفیوں نے وفا نہ کی امام عالی مقام سے تو اس کا مطلب نہیں اب قیامت تک کے سر گنہگار ہو گئے. تو آپ مسکرائے, اور آپ نے مسکرانے کے بعد کہا, فتویٰ دیا کہ بے شک امام اعظم کسی بات کے اوپر کہ یہ لکڑی نہیں ہے, یہ پتھر ہے, اگر اس پر بھی اڑ جائے تو اتنے دلائل لا سکتا ہے کہ اس کو پتھر ہی ثابت کر دے. یہ آپ کا ایک علمی ایک شعرا تھا, ایک مقام تھا. امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاگرد ہیں. امام احمد بن حنبل, امام بخاری علیہ رحمہ کے استاد, اگرچہ ان کی ملاقات تو نہیں ہے لیکن بالواسطہ یہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں کے شاگردوں میں سے ہیں بحمدہ تعالیٰ. تو تمام اماموں کے اوپر وقتی طور پر زمانے کے اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایک وسیلت بھی عطا فرمائی, فضیلت بھی عطا فرمائی. علمی مقام رمضان المبارک میں ایک قرآن مجید دن میں اور ایک رات میں قرآن مجید کی تلاوت مکمل کیا کرتے ہیں. بحمدہ تعالیٰ
ہمارے علم میں ہے اس صدی کے اندر اس دور میں بھی ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ برگزیدہ بندے گزرے ہیں، وہ اولیاء کرام کے آستانے ایسے ہیں جن میں چورا شریف ہے اس وقت یا ڈک کے قریب۔ مغرب کے بعد 27 رمضان المبارک کو قرآن مجید کی تلاوت شروع ہوتی ہے، اور فجر کی نماز سے پہلے اس نفلی نماز میں نماز تراویح میں قرآن مجید کی تلاوت مکمل کر لی جاتی ہے۔ یعنی ایسے بھی اولیاء اعظام کے آج کل آستانے موجود ہیں، اور کئی ایسے علماء کرام ہیں کہ جو مغرب کے وقت قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتے ہیں، اس سنت کو جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کی سنت، جو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سنت ہے، یہ ان کا ایک اپنا علمی مقام تھا۔ یہ نہ تھا کہ صرف یہ رٹے رٹائے الفاظ جو ہیں انہیں دہراتے تھے، اللہ اکبر، یہ قرآن مجید کو پڑھتے تھے اور سمجھتے تھے اور مسائل کا استنباط بھی فرماتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ وہ لفظیاں تھی۔ تو رمضان مبارک میں ایک دن کو اور ایک قرآن مجید رات کو، رمضان کے علاوہ اکثر رات کو عشاء کے بعد گھر جاتے اور لباس تبدیل کر کے پھر مسجد آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت گریہ اور زاری کے ساتھ فرمایا کرتے۔ وہ آپ کے متعلق ہے نا کہ جب ایک شخص نے کہا اے ابو حنیفہ اللہ سے ڈر، یعنی یہ سب ہمارے رمضان کے سبق ہی لے لیں کہ رمضان میں عبادت کیسے کرنی ہے، رمضان میں ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، وہ اتنی عظیم ہستی اس صدی کی، اور اسے تو اس طرح لوگوں کے سامنے کہہ دے اللہ سے ڈر، تو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ایک عام شخص اسے بھی کہہ دیتے اللہ سے ڈر۔ اللہ اکبر، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتی ہے جزاک اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری خیر فرمائے، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں اس لیے کہ تو نے مجھے میرے رب کا خوف یاد کروا دیا۔ اللہ اکبر، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تو نے رغبت دلائی ہے، اور جسے اپنے علم کے اوپر ناز ہونے لگے اس کا حال یہی ہونا چاہیے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف یاد کروایا جائے۔ اور پھر رمضان صبر کا مہینہ، اللہ اکبر، تو صبر بھی آپ کا کمال تھا۔ کپڑے کی تجارت کرتے تھے، اللہ اکبر، کبھی کسی کے ساتھ آپ نے نازیبا گفتگو نہیں فرمائی، غصے سے کسی نے کلام کیا، گالی گلوچ بھی دی، مگر آپ نے اس کا جواب، وہ کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر کے ساتھ نہیں دیا۔ وہ مشہور ہے نا کہ جب آپ کے والد محترم فوت ہوئے تو آپ کا جو حاصل تھا وہ کہنے لگا این مجمع میں جب گئے 3 دن کے بعد کہ اپنی والدہ کا اگر نکاح کروانا ہو تو میں نکاح کے لیے حاضر ہوں۔ اب کسی کا والد فوت ہوا ہو اور اسے ایسی بات کی جائے، بات تو ایک خطبت و نکاح کا پیغام دینا، اس کے اندر تو کوئی نہیں۔ 3 مرتبہ جب اس نے کہا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ دل تو بہت دکھا، اور چاہا بھی یہ ایسے موقع پر یہی ہوتا ہے یا مر جاؤں یا پھر اسے مار دوں، مگر اللہ اکبر، وہ کچھ فاصلے پر آگے چلے تو پیچھے مجمع لگا اور آواز آیا اور کچھ لوگ دوڑتے ہوئے اے امام صاحب یہ کیا ہوا؟ وہ تو تڑپ تڑپ کے مر گیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیا معاملہ ہوا ہے؟ اللہ اکبر، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے کہا اس مشکل وقت میں وہ صبر کی تمام حدیثیں میرے ذہن میں جوڑنے لگی، اور میرے ذہن میں آ گیا کہ میں بے یار و مددگار نہیں ہوں، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ تو اللہ ہوتا ہے۔ میں نے اپنے غصے میں بھی ضبط کیا، میں نے صبر بھی کیا، اور واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ بہتر انتقام لینا ہے، میرے صبر نے اس کا کام تمام دیا، اللہ رب العزت نے اس سے بدلا لیا۔ تو یہ رمضان بھی صبر کا مہینہ آ رہا ہے، امام صاحب کی عبادت، اور ہمیں بحمدہ تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دامن سے وابستہ فرمایا۔ یہ آپ نے، ہم اس لیے اس کو فالو کرتے ہیں آپ کو، اور یہ فقہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ وہ تقریباً امام صاحب نے 12 لاکھ سے زائد مسائل کا استنباط کیا جو کہ فقہ حنفی کی صورت میں تحریری طور پر ہمارے اوپر موجود ہے، ہمارے سامنے موجود ہے، ہماری لائبریریوں میں موجود ہے، اور تقریباً ہزاروں حفاظ اور علماء کرام
جو عالم شاگردوں میں سے وہ بیٹھتے، ایک مسائل لیا جاتا، اس کے اوپر بحث کرتے، اور بحث کرنے کے بعد جب سب متفق ہوتے یہ مسئلہ ایسے، یہ مسئلہ ایسے، یہ مسئلہ ایسے، پھر اسے کتابی شکل میں تحریر کر لیا جاتا۔ تو یہ در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بشارت تھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے کہ اگر علم دین ثریا ستارے تک بھی پہنچ جائے تو اہل فارس کا ایک شخص اس ثریا سے بھی علم اور دین کو حاصل کر لے گا۔ یہ بشارت تھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ آپ کی سیرت اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کی سیرت مطالعہ جو سنی، جو بیان ہوئی، اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا اللہ رب العزت ماہ رمضان المبارک کا وہ عظیم اور بابرکت مہینہ جس میں ہر عمل کا ثواب بھی حد درجے تک بڑھا دیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ رمضان المبارک کا عظیم اور بابرکت مہینہ نصیب فرما کر ان میں اپنے گناہوں کی بخشش کروانے اور اس میں نیکیاں کمانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وما علی الا البلاغ۔